أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولاً اس بات کو غیر الذی اس بات کے برعکس اور اس کے خلاف الذی قیل جو ان کو بتائی گئی تھی الذی قیل لہم جو انہیں بتائی گئی تھی وانزلنا تو ہم نے اتارا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا اس لیے کہ تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے حکم عدولی کرتے نافرمانی کرتے. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک بستی میں خوب کھانے پینے اور وافر مقدار میں کھانے پینے کا حکم دیا اور کہا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ، لیکن ایک کام کرنا کہ جس وقت اس میں داخل ہونا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے. وقولوا حطۃ کہتے ہوئے کہ اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. حطۃ کا معنی کل اس آیت کے اندر آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس کے جواب میں نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. لیکن اس قوم کی سرشت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے کے احکام سے بغاوت اور سرکشی ہے. فبدل الذین تو حطۃ کے لفظ کو انہوں نے بدل دیا. حطۃ کے لفظ میں اللہ رب العزت سے معافی اور استغفار تھا، توبہ تھی کہ توبہ کرتے ہوئے اس بستی کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس بستی میں داخل ہونا ہے، تکبر اور غرور کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا ہے. لیکن انہوں نے الفاظ ہی کو تبدیل کر دیا. وبدل الذین ظلموا بدل دیا ان لوگوں نے الذین ظلموا اور ان الفاظ کی تبدیلی کو بھی ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدلنا، الفاظ کو بدلنا اور معانی کو بدلنا دونوں ہی ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ جس طرح حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سنائے اور بعض اوقات ان سے سنے اور اس کے اندر کوئی ایک لفظ کی کوئی تبدیلی ہوتی تھی تو اس کی اصلاح فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو یہ الفاظ کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو یہاں صحابی نے بنبیک کی جگہ میں وبرسولک الذی ارسلت یہ الفاظ کہہ دیے، حالانکہ نبی اور رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتائے تھے، لفظ نبی بتایا تھا وہ بنبیک الذی ارسلت کہ وہ نبی میں اس پر ایمان لایا، اس نبی پر جو تو نے بھیجا ہے اے پروردگار اس پر بھی ایمان لایا. تو صحابی نے لفظ رسول کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح میں نے کہا تھا لفظ اسی طرح ادا کرو. پھر اس صحابی سے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. تو اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو محتاط کیا، اور بلکہ اس کے لیے تو دعا ہے کہ جو آدمی جس طرح میرے الفاظ کو سنے اس کو ادا کرے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نظر اللہ عمران سمع مقالتی. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے. سمع مقالتی جس نے میری بات سنی.
فبلغها کما سمع، اور دوسرے میں وَأَدَّاهَا کما سمع، کہ آگے دوسروں تک اسی طرح پہنچایا جیسا سنا تھا اس نے، اس کے اندر بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی لفظ کی تبدیلی کے بھی انہی الفاظ کو آگے دوسروں تک اسی طریقے سے پہنچایا۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد تک قرآن مجید کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا کہ یہ اس میں کسی قسم کی اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی کوئی لفظی تحریف نہیں ہے، کوئی معنوی تحریف نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس حد تک اہتمام کیا گیا، لیکن وہاں جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی موجود ہیں، تو اس حد تک جرأت ان کے اندر موجود تھی کہ جو بات انہیں کہی جاتی تھی ان کی موجودگی کے اندر بھی اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا، تو انہوں نے فبدل تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا اس بات کو، اس کلمے کو یا اس لفظ کو، غیر الذی اس کے علاوہ غیر کا معنی علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف الذی قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی، جو انہیں بتائی گئی تھی۔ تو بتایا کیا گیا تھا قولوا حطۃ کہنا۔ اب یہاں دوسرے الفاظ کیا کہے گئے تھے، کسی روایت صحیح حدیث کے اندر تو ذکر نہیں ہے کہ کون سے الفاظ انہوں نے کہے تھے، البتہ اسرائیلی روایات جو یہودیوں سے یا ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حطۃ کی جگہ میں انہوں نے حنطۃ کے الفاظ یا حبۃ کے الفاظ جو ہے وہ ادا کیے۔ حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گندم، ہمیں گندم چاہیے، یا حبۃ یہ بھی غلے کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ انہوں نے تبدیل کر دیے۔ فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا، اتارا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب۔ رجز آسمانی آفت کو کہا جاتا ہے اور عذاب کو کہا جاتا ہے، تو ساتھ یہاں وضاحت بھی کر دی من السماء، آسمان سے، آسمانی آفت۔ یہ کیا تھی، اس کے بارے میں بھی بائبل کے اندر اور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ طاعون کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان پر نازل کیا، اور ان کی اپنی کتابوں میں 70,000 کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ طاعون سے 70,000 لوگ مر گئے۔ طاعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب، طاعون تو بیماری ہے، اور کبھی بیماری جو ہے وہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے جب بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو دیتے ہیں۔ ظلموا رجزا من السماء، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فسق کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں آپ کے سامنے، الخروج عن الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، حکم عدولی کرنا۔ تو یہاں محض حکم عدولی نہیں تھی، بلکہ حکم عدولی کی یہ بدترین شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ یہ مذاق ہوا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور ان کے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں، انہیں کہا کچھ جاتا ہے، اور شرارت کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جرائم کی پوری ایک داستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ذکر کی ہے کہ ان کی شرارتیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ استہزاء، اور اس کی سزا پھر اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ اس قدر انعامات اور احسانات اور ان کی شرارتیں اور استہزاء، اس کا اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اگلے رکوع میں ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی کی دعا کی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ وَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، عصاک اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت بس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، اثنتا عشرہ 12 عینا چشمے۔ قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس
ہر گروہ نے مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، ولا تاسو اور حد سے نہ بڑھو زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں ایک اور انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ایک بہت بڑا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس طرح پہلے من اور سلوہ کھانے کا انتظام کیا، یہاں پانی پینے کا بھی انتظام کیا۔ اس صحرا میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مصر سے یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ اگر کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا تو تب بھی یہ ہلاک ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے سخت دھوپ کے اندر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ورنہ دھوپ سے مر جاتے، اور پانی نہ ملتا تو پانی سے مر جاتے۔ اب اس کھلے صحرا میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین موجود ہوں، اب چند ہزار مہاجر کسی جگہ میں آ جائیں تو ان کی آباد کاری کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں پر نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہائش کی جگہ ہے، نہ کوئی خیمہ بستی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کے لیے انتظامات کیے۔ استسقاء، نماز استسقاء، جب قحط ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو بھی استسقاء کہا جاتا ہے۔ اور صلاۃ استسقاء وہ نماز جو ہم بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کو بھی نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو فقلنا، ہم نے کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ اپنے عصا کو وہ پتھر پر مارتے ہیں، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ 12 چشمے اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کا اپنا خاندان اور ایک قبیلہ تھا، تو یہ 12 قبائل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انتظام یہ بھی کیا کہ یہ آپس میں پانی پر لڑ نہ پڑیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک چشمہ، اور اس سے وہ پانی لے، تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف اور کسی قسم کا جھگڑا نہ پیدا ہو۔ تو ان کے اتحاد کو اور ان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر ایک کا الگ الگ چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ قد علم، اور جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، یہ پہچان لیا کہ یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا چشمہ ہے، یہ اس قبیلے کا چشمہ ہے، یہ بات تک بھی متعین ہو گئی، یہ بات بھی انہوں نے پہچان لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کھلے میدان میں جہاں کہیں پانی کا دور دور تک انتظام بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے۔ میدان میں لاکھوں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنی اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ان کا انتظام کیا۔ ولا تعصوا، اور حد سے نہ بڑھو، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اب زمین میں فساد نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور ان احسانات کو یاد رکھو کہ ایک میدان میں جب ایک دن کے لیے بھی اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تمہاری تباہی اور بربادی جو ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو تم یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ پچھلی آیات میں من اور سلوہ کا ذکر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھلے میدان میں ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ایک کھانا جو ہے وہ ہم کھا کھا کر تنگ آ چکے، فادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلہا، سبزیاں، وقصائہا، ککڑیاں، وفومہا،
اور گیہوں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے، اور فوم کا معنی لہسن بھی کیا گیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا لفظ ہم فوم کا لفظ جو ہے لہسن اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور فوم جو ہے یہ گیہوں کے لیے بھی آتا ہے۔ وعدہ سے ہا اور مسور، اور عام دال کے لیے بھی آتا ہے، مسور کے لیے بھی آتا ہے، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں اس کے۔ وہ بصلہا اور پیاز، تو زمین کے اندر تو یہ چیزیں اگتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں اگائے اس زمین کے اندر۔ تو ایک کھانے پر ہم تنگ آ چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، قال اتستبدلون الذی، کیا تم لینا چاہتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا ادنا جو ادنا ہے، حقیر ہے، معمولی ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اس کا معروف مفہوم جو ہے، جو عام تفسیر مفسرین نے ذکر کی ہے کہ وہ چیز جو بغیر مشقت کے آپ کو من و سلوہ مل رہے ہیں، گوشت بھی مل رہا ہے، میٹھا بھی مل رہا ہے، آپ لوگوں کو بغیر مشقت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ میں آپ یہ کھیتی باڑی کو ترجیح دیتے ہیں جس کے اندر مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، اور ان چیزوں کے مقابلے میں یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی لذیذ نہیں ہیں؟ تو عام مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے بڑی ایک خوبصورت بات یہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کی قیادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو تربیت کرنی ہے یہاں پر، کہ آپ کو ایک دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم نے عام کرنا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر تمہیں یہ ساری چیزیں مل بھی رہی ہیں اور تمہاری ضروریات زندگی پورا ہو رہی ہیں، اب تم ایک بڑے مقصد کو اپنے سامنے رکھو جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو عام کرنا اور اس دعوت کو عام کرنا، یہ تمہارا بڑا مقصد ہے۔ یہ ضروریات زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، ان کو اپنا مقصد زندگی نہ بناؤ، ان کو اپنا مطمع نظر نہ بناؤ، بلکہ تمہارے سامنے تو وہ بلند مقصد ہونا چاہیے جس بلند مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات دی۔ فرعون کی غلامی سے اس لیے نجات نہیں دی تھی کہ یہاں تم پیاز کھانے کے لیے یا مسور کے لیے یا ان چیزوں کے لیے آئے، اس لیے کہ تم نے دنیا کا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام اس وقت کی دنیا پر، اس وقت جتنی مخلوق تھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو یہ عام کریں۔ اہبطوا مصرا، اگر تم اترو تم مصرا کسی ایک شہر میں، مصر سے مراد یہاں پر مصر کا شہر، مصر کا وہ جو ملک ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اہبطوا مصرا، تم کسی ایک شہر کے اندر بھی چلے جاؤ، اہبطوا کا لفظی معنی ہے اتر جانا، شہر میں چلے جانا۔ فإن لکم، بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائیں گی۔ کسی ایک شہر کے اندر چلے جاؤ، کسی جگہ میں بھی، یہ چیزیں تو عام ہے، کسی جگہ میں بھی چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو، یہ سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں تمہیں مل جائیں گی، لیکن تم اپنے بڑے مقصد کو بھول جاؤ گے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر اتنا جلیل قدر نبی بھیجا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب اس کی سزا کیا ہے؟ پھر اس کے بدلے میں جب تم اس بڑے مقصد کو چھوڑ دو گے تو ضربت علیہم الذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ ضربت، تو یہ صرف اتنی سی بات پہ ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کی کہ ایک کھانے کی جگہ میں دوسری چیز مانگ لی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک آدمی ایک عرصے تک کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد اس سے اکتا جاتا ہے۔ آپ عید کے موقع پر 2-3 دن گوشت کھاتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں کہ اب مسلسل 2-4 دن گوشت کھا کے اب سبزی یا کوئی دوسری چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ ایک انسان ایک چیز کھانے کے بعد جو ہے وہ اکتا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن اصل مقصد ان کو اس نبی کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بعض صحابہ اکرام نے جس وقت جو مہاجر تھے کھیتی باڑی کی طرف رجحان دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کی ان کو
انہوں نے کہا تم اس مقصد کے لیے تو یہاں پہ نہیں آئے. تو گویا ابھی اسلام جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جہاد کے مراحل تھے، دعوت کے مراحل تھے، دائیں بائیں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی تھی اور جہاد. اب اس کام کے اندر کوئی آدمی اگر لگ جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اتنا عظیم مقصد جو ہے اس سے نکل جاتا ہے. تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس اعلیٰ مقصد کو چھوڑ کر جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے اسے چھوڑ کر ان چیزوں کے اندر کھانا پینا اور پیٹ ہی کو تم نے اپنا مقصد بنا دیا ہے، ضربت علیہم الذلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. والمسکنہ، اور فقر، مسکنت فقر، پستی، بدحالی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. ذالک، یہ اس لیے بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے. کفر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور کفر بعض اوقات کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مسلسل خلاف ورزی کرتا رہتا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور کفر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی آدمی ماننا نہیں چاہتا تو اس کی مختلف تعویلیں کرنا چاہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف تعویلیں کرنا چاہتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بنی اسرائیل کے اندر تھیں. کبھی وہ کھل کر انکار کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کبھی حکم کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن خلاف ورزی کرتے تھے، اور کبھی اس کی مختلف قسم کی تعویلیں کرتے تھے تاکہ اس سے بچ سکیں. تو تعویلیں اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں ابھی سود کے بارے میں لوگ عدالتوں کے اندر وکلاء کہتے تھے کہ یہ بینک کا سود حلال ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو جاہلیت کے دور کے اندر نہیں تھا اس طرح کا سود، بینک اس وقت نہیں تھے. یہ ساری چیزیں، یہ تعویلات ہوتی ہیں کہ ایک حرام چیز کو حلال ثابت کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے اس طرح کی تعویلیں کی تو ہمارے لوگ بھی اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جو ہے وہ کفر ہے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کرتے تھے النبیین، انبیاء کو، بغیر الحق، ناحق انبیاء کو قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک رقاصہ کے مطالبے پر جو ہے ایک بدکار عورت کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ بھی اسی طرح کے ان کے عیاش اور بدکار تھے، انبیاء کو قتل کیا اور بدکار لوگوں کو اپنا حکمران بنایا. یقتلون النبیین، تو بائبل کے اندر فخر کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلاں نبی کو جو ہے قید کیا گیا، فلاں نبی کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا، فلاں الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کی بدکاریوں پر روکتے تھے تو اتنا ظلم کیا گیا ان پر کہ جا کر پہاڑوں کے اندر جو ہے روپوش ہونا پڑا ان کو. تو یہ سارا بائبل جو ہے وہ اپنے جرائم سے خود بری ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور تشدد کا معاملہ کیا. کبھی آروں سے چیرا گیا اور کبھی ان کے سر قلم کیے گئے. یقتلون النبیین، انبیاء کو قتل کرتے بغیر الحق، ناحق، یعنی ناحق وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو بغیر کسی جرم کے، انبیاء کا تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی جرم صادر ہی نہیں ہوتا. ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرتے تھے. یہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کی اور جرائم کی ایک فرد جرم جو سب سے بڑا ان پر کہ انبیاء کو قتل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اور جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جائے تو اس کو تبدیل کر دینا، یہ بڑے بڑے سنگین جرائم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ان پر سزا ان کو دی گئی اور سزا مسلط کی گئی، عذاب مسلط کیا گیا قیامت تک کے لیے، اس کا بھی ذکر کیا گیا. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.